مسلمہ کا اس پر اتفاق اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، کہ اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں وہ سارے نبی ساری امتوں سے افضل ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مقام اگر پوری کائنات میں کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر کو ابو بکر کہا جاتا ہے، سب سے افضل انسان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ان کے مقام کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبیوں کی عظمت کے بعد کائنات انسانی میں اللہ نے جس کو عظمت عطا کی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ مقام اور مرتبہ کیوں حاصل ہوا؟ یہاں تک حضرت ابو بکر کیسے پہنچے؟ یہ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ بندہ پیسے دے کر کے اوپر آ جائے، خوشامد کر کے اوپر آ جائے، قرابت داری کے پیش نظر اوپر آ جائے۔ یہ چونکہ میرا بیٹا ہے لہذا میرے بعد یہ وارث ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے میرے بعد اس کا حق ہے، یہ وہ سلسلہ نہیں ہے۔ یہاں پر دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں، یہاں پر ایثار اور قربانی کے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ جس کا دل جتنا ستھرا ہوگا، جتنا صاف ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا، اللہ اس کو اتنا مقام عطا کر دے گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات میں سے کوئی واقعہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، انسانیت کی معراج ہے۔ وہاں تک پہنچنا کسی دوسرے انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ ہجرت والی رات کا وہ منظر دیکھ لیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آہستہ آہستہ اپنی اپنی سہولت آسانی کے پیش نظر مکہ چھوڑیں جی، مدینہ کی طرف جائیں۔ تو جس نے ہجرت کرنی ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں، خبر دیتے، اجازت لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روانہ کرتے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم آ گیا ہے، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں میں ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کیجیے۔ پھر دوسری دفعہ آئے کسی موقع پر، مجھے اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کیجیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملے نکلتے تھے وہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتے تھے، کس کی مرضی سے ہوتے تھے؟ کس کی مرضی سے ہوتے تھے؟ ابو بکر انتظار کیجیے۔ حضرت ابو بکر انتظار کر رہے ہیں، صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی راستے میں ہیں، کوئی پہنچ گئے ہیں، کوئی تیاری کر رہے ہیں۔
ابو بکر انتظار میں ہیں۔ یہ انتظار کیوں کیا جا رہا تھا؟ یہ اللہ کی جناب سے انتخاب ہو چکا تھا کہ ابو بکر آپ نے ہجرت اکیلے نہیں کرنی، اپنے خاندان کے ساتھ نہیں کرنی، اپنے کسی اور ساتھی کے ساتھ نہیں کرنی۔ اللہ نے آپ کو اس بات کے لیے پسند کر لیا ہے کہ ہجرت کے سفر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی ساتھی بنے گا تو ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی۔ اور حضرت ابو بکر انتظار میں تھے کہ کب حضور اجازت دیں اور میں جاؤں۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوا۔ عجیب سفر ہے، عشق و وفا کی وہ داستان ہے، وہ کہانی ہے کہ انسان ایسی کہانی کا کردار بننے سے قیامت تک قاصر رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اللہ کا حکم آ گیا، اے ہمارے محبوب چلیے ہجرت کیجئے، ابو بکر کو ساتھی بنائیے۔ لوگ در پہ جاتے ہیں حضور کے کہ اجازت دیجئے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح نا، صحابہ اکرام آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اجازت دیجئے، ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات ہوتی تھی حضور کے گھر آیا کرتے تھے، حضور کے پاس آیا کرتے تھے۔ آج ہجرت کا حکم آیا ہے، حضور نے ابو بکر کو اپنے گھر نہیں بلایا، حضور چل کر کے ابو بکر کے دروازے پہ چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر عاشق صادق تھا، وہ ساتھی تھا کہ جس ساتھی نے صرف ہجرت کا ساتھی نہیں بننا تھا، غار کا ساتھی بھی بننا تھا، مزار کا ساتھی بھی بننا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھل گیا، کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اتنے جلدی دروازہ کھل گیا؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کب سے انتظار میں تھا کہ حضور کو ہجرت کا حکم ہوگا، کہیں حضور میرے دروازے پر آئیں اور آپ کو یہاں پہ تاخیر ہو جائے۔ میں کب سے دروازے کے پیچھے محمد مصطفیٰ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر ہجرت کا